اور غور کریں تو آپ کو ایک بڑی عجیب بات نظر آئے گی کہ بے حجابی، بے پردگی یہ حیا کا اپوزٹ ہے. یعنی جہاں بے پردگی آئے گی وہاں حیا موجود نہ ہوگی، اور بے پردگی عقل کی صفت ہے، اور بے حیائی بے عقلی کی صفت ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نر جانور مادہ کے اوپر جست کرتا ہے، وہ بھی کھلم کھلا، لیکن لوگ اسے معیوب نہیں سمجھتے کہ بے پردگی کے ساتھ اس فحش کام کا وہ جانور ارتکاب کر رہا ہے. کوئی اسے معیوب نہیں سمجھتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے عقل ہے. تو بے پردگی اور بے حیائی یہ بے عقلی کی صفت ہے. تو ظاہر ہے کہ حیا یہ عقل کی صفت قرار پائی. با حیا آدمی کبھی بھی بے پردہ نہیں ہو سکتا، اور با حیا آدمی کبھی فحش کا ارتکاب نہیں کر سکتا. اور اللہ تبارک و تعالی بہت ہی حیادار ہے. ظاہر ہے کہ وہ بے حیائی کا اور بے پردگی کا اور بے حجابی کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو ان تمام چیزوں پر قدغن لگائے گا، ان تمام چیزوں پر روک لگائے گا. تو ہم بے حجابی کے پیچھے جو علت پاتے ہیں وہ علت ہے فحش، بے حیائی، جو عین حیا کی ضد ہے، اور جو بے عقلی کی صفت ہے. اس کے بالمقابل حیا یہ عقل کی صفت ہے. کیا یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا تمدن نو کے اوپر، تہذیب نو کے اوپر، جنہیں اپنی تہذیب کے اوپر بڑا ناز ہے، جنہیں اپنے تمدن کے اوپر بڑا ناز ہے، جنہیں اپنی ہر ہر ادا کے اوپر، اپنی ہر ہر حرکت، اپنے ہر ہر عمل، اپنے ہر ہر فعل کے اوپر بڑا فخر ہے؟ کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمہیں کس بات پر فخر ہے؟ تمہارے ہاں حیا نام کو نہیں ہے، فحاشی تمہارے ہاں عام ہے، بے پردگی تمہارے ہاں عام ہے، بے حجابی تمہارے ہاں عام ہے. یہ تو بے عقل کی صفت ہے. تو تم عقل مند کاہے کے؟ تم عقل مند کہاں ٹھہرے؟ تم تو بے عقلے ٹھہرے، اس لیے کہ بے حیائی یہ بے عقلی کی صفت ہے. بے عقل لوگ ہی فحاشی کو رواج دے سکتے ہیں. اور ایسا معاشرہ جو فحاشی کی ترویج کرے، فحاشی کی ہمت افزائی کرے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں سورہ نور کے اندر وعید فرمائی ہے. وعید کیا سنائی گئی ہے؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ ایمان والوں کے معاشرے میں، ایمان والوں میں فحاشی کو پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. ثابت یہ ہوا کہ بے حجابی اور بے پردگی اس کے علت فحش ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حجابی کو ممنوع قرار دیا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ، اس کا ہاتھ، اس کا پیر، ان تینوں کا پردہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہی تینوں چیزیں تو زینت کا اصلی محل ہیں، فتنے کی اصل جگہیں تو یہی تینوں ہیں. اور غور کریں تو زینت کی جگہیں یہی تین ہیں. مثلا سر پورا کا پورا دیکھیے آپ، سر جہاں سے شروع ہوتا ہے اسے گردن بولتے. اب یہ گردن یہ زینت کا محل ہے. عورت یہاں ہار پہنتی ہے. ناک یہ زینت کی جگہ ہے، عورت یہاں نتھنی پہنتی ہے. کان زینت کی جگہ ہے جو سر ہی میں ہے، یہاں عورت بالیاں پہنتی ہے. اور پھر سر میں بھی پتہ نہیں کیا کیا پہنتی رہتی ہو. غرض ہے کہ پورا کا پورا چہرہ یہ محل زینت ہے. مفاسد کا
बुनियादी सबब, बुनियादी महल यही चेहरा है। इसी तरह आप आगे बढ़ें, हाथ जिसको कहते हैं कि यह भी खुला रखना चाहिए, यह भी हिजाब के अंदर नहीं होना चाहिए। आप देखें कि औरतें जीनत की चीजें यही पहनती हैं, घड़ी यहां पहनती हैं, चूड़ियां यहां पहनती हैं, कंगन यहां पहनती हैं। तो चेहरे के अलावा दूसरी जीनत की जगह यह हाथ है, तीसरी जीनत की जगह पैर है। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो बाकायदा उसका हवाला दिया है, वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन, ये अपने पैरों को जमीन पर पटक करना चले कि उनसे जीनत जाहिर हो और उनके पाजेब की झनकार लोगों के कानों में जाकर पड़े। तो जिन तीन चीजों को ये खुला रखने की तरगीब दे रहे हैं, खुला रखने का जवाज निकाल रहे हैं, यही तीनों चीजें तो महल्ले फितना है। मफासिद की असल जड़ और मफासिद की असल बुनियाद यही तीन चीजें हैं। औरत की हकीकत पर भी अगर गौर कर लिया जाए तो कम से कम जिन लोगों ने यह बात कही है उनका रद्द हो जाए और अपने इस कौल से, अपनी इस हरकत से बाज आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को पेश नजर रखें, बात बहुत ज्यादा खुल जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। रिवायत इस तरह है, वान अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मरअतु औरतुन फ़इज़ा ख़रजत इस्तशरफ़हा शैतान, रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी किताब तलाक। हजरत इमाम तिर्मिज़ी इस हदीस पाक को किताब तलाक के अंदर लाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत पूरा का पूरा पर्दा है, खुली हुई है, औरत नंगी है। अल्लाह, जंग अहज़ाब के मौके पर मुनाफिकीन जो साथ में लड़ने के लिए आए थे, इन्होंने भागने का जवाज निकाला। भागने का जवाज इन्होंने क्या निकाला? कहने लगे इन्ना बुयूतना औरा, कुरान हकीम कहता है ओमा ये भी औरा, कहते हमारे घर खुले हुए हैं, हमारे घरों पर कोई नहीं है, हमारे घर गैर महफूज हैं। इसका मतलब यह हुआ कि औरत पूरी की पूरी गैर महफूज है, औरत पूरी की पूरी नंगी है, औरत पूरी की पूरी खुली हुई है। जाहिर है कि औरत सर से पैर तक जब खुली हुई है तो सर से पैर तक उसका पर्दा होगा। यह तो लफ्ज औरत से वाज़ेह है और हदीस पाक में उसको औरत कहा गया है। औरत पूरी की पूरी, अलमरअ माने औरत, यह पूरी की पूरी औरत औरत है। सर से पैर तक एक औरत खुली हुई है। अब जब पूरी खुली हुई है तो इसका पूरा ढांकना जरूरी होगा, पूरे सरापा का हिजाब होगा, तब जाकर के ये ढकेगी। बाज लोगों ने सत्र और हिजाब के दरमियान फर्क नहीं किया। इस फर्क ना करने की वजह से यह गलत फहमियां पैदा हो गई हैं। अगर सत्र और हिजाब के दरमियान फर्क कर लेते तो मामला मुल्तबस ना होता, मामला गुंजलत ना होता। सत्र और हिजाब के दरमियान फर्क क्या है? सत्र मर्द का अलग है, औरत का अलग है। औरत का सत्र चेहरा छोड़कर, हाथ छोड़कर, पैर छोड़कर, और पैर में क्या? पुश्ते पा, पैर की पीठ। तो पैर का ऊपरी हिस्सा यानी पुश्ते पा एक, हाथ दो और चेहरा तीन। इन तीन चीजों को छोड़ करके औरत का पूरा बदन यह सत्र है। मर्द का सत्र कहां से कहां तक है? नाफ से लेकर घुटने तक।
ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کا سطر ہے. تو سطر کا حکم عورت کو بھی ہے اور مرد کو بھی ہے. عورت اپنا سطر کہیں ظاہر نہیں کر سکتی اور مرد اپنا سطر کہیں نہیں ظاہر کر سکتا. ناف سے لے کر گھٹنے تک ظاہر نہیں کر سکتا اور عورت بھی ان 3 جگہوں کے علاوہ پورے بدن میں سے کسی عضو کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. کسی کے سامنے سے میری مراد اجنبی، جیسا کہ ابھی میں بتاؤں گا. اور حجاب کہتے ہیں پورے بدن کو ڈھکنا. تو ستر الگ چیز ہے، حجاب الگ چیز ہے. ستر مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے اور حجاب صرف عورت کے لیے ہے. ستر کا ثبوت کس آیت کریمہ سے ملتا ہے؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. آپ چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ تھوڑا سا. على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنے زینت کو نہ ظاہر کریں مگر جو چیز ظاہر ہو جائے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایک مجمل استثناء کیا ہے. اس مجمل استثناء سے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا ہے. اس کا مدعا سمجھنے میں اصل میں غلطی ہوئی ہے. تو پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیں کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں کے اوپر ڈالے رکھیں، اور اپنے زینت کو کہاں کہاں ظاہر کریں؟ 12 جگہوں پر. لبعولتہن اپنے شوہر کے لیے، ان کے شوہر ہیں جو ان کے لیے، سسر کے لیے آبائی بعولتہن، بیٹوں کے لیے او ابنائے بعولتہن اپنے شوہر کے بیٹوں کے لیے. یعنی جو بیٹوں کی 3 قسمیں ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ایک بیٹا ہوتا ہے رضائی، ایک بیٹا ہوتا ہے نسبی وغیرہ وغیرہ. تو ان بیٹوں سے پردہ نہیں ہے. زینت یہاں ظاہر کی جا سکتی ہے. سسر سے بھی پردہ نہیں ہے. شوہر بعولتہن، باپ دادا سب آ گئے. اسی طریقے سے شوہر کے جو بیٹے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے. اخوانہن بھائیوں سے پردہ نہیں ہے. او بنی اخوانہن بھائیوں کے بیٹوں سے بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے. او بنی اخواتہن بھانجوں سے پردہ نہیں ہے. او نسائہن عورتوں سے پردہ نہیں ہے. او ما ملکت ایمانہن نوکرانیوں سے پردہ نہیں ہے. اور اس طریقے سے وہ نوکر جن کو جنسی خواہش نہیں رہ گئی ہے، جس کو اس آیت کریمہ میں غیر اولی الاربا کہا گیا ہے، جن کے پاس جنسی خواہش ہے ہی نہیں، ایسے نوکر بوڑھے، ان کے سامنے بھی پردہ نہیں ہے. اور وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے واقف نہیں ہیں، ایسے بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے. آپ گنیں گے تو اس آیت کریمہ میں 12 اشخاص ایسے ہیں. اب 12 اشخاص بنیادی طور پر ہیں، تفصیل کریں گے تو
اور آگے تک معاملہ بڑھتا چلا جائے گا. بنیادی طور پر 12 قسمیں بیان کر دی گئی ہیں. ان کے سامنے زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے, ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے زینت کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے. زینت کیا ہے؟ وہی 3 چیزیں جو سطر میں ہیں. نماز میں عورت اس کو ظاہر کر سکتی ہے, چہرہ, ہاتھ اور اسی طریقے سے پیر, یہ ان کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے. رہا اجنبیوں کا معاملہ, تو اجنبیوں کے سامنے یہ 3 چیزیں بھی ظاہر نہیں کی جا سکتی, بلکہ اجنبیوں کے سامنے عورت سر سے پیر تک پردہ ہے, اور سر سے پیر تک وہ حجاب میں اپنے آپ کو چھپائے. وہ حکم سورہ احزاب کی اس آیت کے اندر ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے, اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جب باہر نکلیں تو اجنبی انہیں دیکھ نہ پائیں, اس لیے وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیں. یہاں یدنین علیہن, علی استعلا کے لیے آتا ہے, لفظ علی ہی بتلا رہا ہے کہ عورت کا پردہ سر سے پیر تک ہے, تبھی تو لفظ علی لایا گیا جو استعلا کے لیے ہے. اور دوسرے یہاں ایک لفظ خاص طور سے استعمال کیا گیا ہے, جلباب. جلباب کی جماعت یہ جلابیب. جلباب کا مطلب علماء لغت نے بیان کیا ہے, ما یستر جمیع بدن المرأة, جو عورت کے پورے بدن کو ڈھانک لے. جمیع بدن المرأة, جس میں چہرہ بھی ہے, ہاتھ بھی ہے اور پیر بھی ہے. تو حجاب سر سے پیر تک ہے. ستر 3 چیزوں کے علاوہ پورا بدن ہے. یہ 3 جگہیں جو محرم ہیں ان کے اوپر ظاہر کر سکتی ہے اور نماز کے اندر ظاہر کر سکتی ہے. بقیہ اجنبیوں کے لیے اس کا پورا سراپا سر سے پیر تک وہ عورت ہے, سر سے پیر تک ننگی ہے, اسے ان تمام سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے. آج ماحول اتنا بگڑ گیا ہے کہ پردے کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی ہے. پردہ دقیانوسی کی علامت بن گئی ہے. جو آدمی پردے کی بات کہتے ہیں یہ تو دقیانوس ہے, یہ تو 1400 سال پرانی روایت کے ساتھ چمٹا ہوا ہے, اور 1400 سال کی پرانی روایت اب اس جدید دور کے اندر آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے, فرسودہ ہو چکی ہے. اب وہ تہذیب اور وہ روایت ہمارے اس دور کے اندر چلنے والی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ چلے گی کیسے نہیں؟ علت تو جو پہلے تھی وہ علت آج بھی ہے. شراب اس وجہ سے مضر ہے اس لیے کہ علت جو پہلے تھی علت آج بھی ہے, اور جس طریقے سے پردے کی جو علت پہلے تھی وہ علت آج بھی ہے. فحاشی اس کی علت تھی, وہ علت آج بھی موجود ہے. تو چیز آؤٹ آف ڈیٹ کیسے ہو سکتی ہے, فرسودہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ ددیحالی رشتوں سے کوئی پردہ ہے, نہ نہالی رشتوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے, اور مشترکہ رہائش کے اندر تو یہ چیز بالکل مفقود ہو کر کے رہ گئی ہے. بہنوئیوں سے اگر پردہ کرے عورت تو لوگ اسے بہت مایوس سمجھتے ہیں. دیور سے پردہ کرے تو بہت مایوس سمجھا جاتا ہے, جیٹھ سے پردہ کرے تو بہت مایوس سمجھا جاتا ہے. دیور کے بارے میں بھابیاں یہ بولتی, ارے یہ تو اپنے بیٹے کی طرح ہے, یہ تو میرے شوہر کا بھائی ہے, یہ تو میرے بیٹے جیسا ہے. ٹھیک ہے آپ کی نگاہ میں بیٹا ہے, لیکن شریعت کے پابند پورے مسلمان ہیں, اس میں عقل کو دخل نہیں ہوگا. ہم جب تک مسلمان ہیں تب تک ہمیں اسلام کے اصولوں پر چلنا ہوگا. دیور کے بارے میں شریعت کے کیا حکم ہے اس سلسلے میں, وہ روایت جو نسائی شریف کتاب النکاح کے اندر آئی ہے اسے سامنے رکھ لیں تو اس بات کی کیا حقیقت ہے آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی. اس بات کی کیا اہمیت ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطب رجل امرأة من الانصار فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
हल नजरत इलैहा क़ाल ला फ़अमरहु अन यंज़ुर इलैहा रवाहु नसई फ़ी किताब निकाह। इसके अंदर एक मसला बयान किया गया है। उस मसले के बाद मैं देवर के मसले के ऊपर आता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा नकल कर रहे हैं कि अंसार के एक आदमी ने एक अंसारिया औरत को पैगाम निकाह दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो उस शख्स साहब ने पूछा कि औरत को देखा? कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, नहीं देखा। फ़अमरहु अन यंज़ुर इलैहा, आपने फरमाया जा देख ले उसको। बाज लोगों ने यह समझा है कि औरत का चेहरा यह पर्दा नहीं है, नहीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने का हुक्म क्यों देते? इस जुज़ई वाक़े से उमूमी हुक्म पर इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता, उमूम पर इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता। यह तो आज भी हुक्म मौजूद है कि अगर कोई आदमी किसी औरत से शादी करना चाहता है तो उससे शादी कर सकता है, उसे देख सकता है। इसी तरीके से अगर औरत बीमार है तो डॉक्टर उसको देख सकता है। बाज हालात के अंदर, जिसको इस्तिरारी हालत कहते हैं, इन हालात के अंदर औरत को मर्द देख सकता है। यह हालात खुसूसी हैं। उमूमी हालात के अंदर इस पर्दे का सख्त हुक्म दिया गया है। यह इस्तिरारी हालात, मजबूरी के हालात, यह असली हालात से मुस्तस्ना है। अब आइए उस हदीस की तरफ। हदीस इस तरह है, वान उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तदखुलू इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसाई फ़क़ाल रजुलुम मिनल अंसार अफ़रअयता या रसूलल्लाह अफ़रअयता अलहम क़ाल अलहम वल मौत रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी किताब तलाक़। हजरत उक़बा इब्न आमिर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम हुक्म दिया। वो आम हुक्म क्या था कि ऐ लोगों, तुम औरतों के पास मत जाओ, यानी बेहिजाब जो औरतें हैं, बेपर्दा जो औरतें हैं, अचानक उनके पास घर में दाखिल मत हो जाया करो। तो उस आदमी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, देवर का मसला बता दीजिए। हम हुआ का मतलब होता है देवर। उस दायरे में जेठ भी आ गया, बहनोई भी आ गए, सारे के सारे आ गए। खास तौर से यहां देवर का तस्करा है, इसलिए कि मुश्तरका रिहाइश के अंदर शौहर का ये जो भाई है देवर, ये बराबर घर से जुड़ा रहता है। तो एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, देवर के बारे में आप क्या बोलते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलहम वल मौत, देवर तो मौत है। बताइए, हदीस के अंदर देवर को मौत कहा जा रहा है। इशारा इस बात की तरफ है कि शरीयत इस्लामिया में ज़िना की सजा अगर शादीशुदा नहीं है तो कोड़े हैं, और अगर शादीशुदा है तो उसे रज्म कर दिया जाएगा। अगर इत्तेफाक से देवर शादीशुदा है, भाभी से मुलव्वस हो गया, तो यह तो मौत का सबब बन गया उस औरत के लिए भी, और अपनी मौत का भी सबब बन गया। खुद ये रज्म कर दिया जाएगा और औरत भी रज्म कर दी जाएगी। तो सबसे बड़ा खतरा तो देवर से है। देवर से पर्दा जरूरी है खास तौर से। अब भाभियां क्या बोलती है, ये तो भाई का बेटा है, शौहर का बेटा है, और ये अपने बेटे की तरह हो गया। लेकिन शरीयत ये कहती है तेरा बेटा नहीं है, तेरे लिए मौत का सबब बन सकता है, इससे पर्दा जरूरी है। लेकिन मुश्तरका रिहायशी निजाम के अंदर यह चीज आज बखूद नजर आती है। न कोई देवर से पर्दा करता है, न कोई बहनोई से पर्दा करता है, और न कोई जेठ से पर्दा करता है। अगर कोई इनसे पर्दा करने लगे तो लोग हंसते हैं, इसको एक मायूब बात समझते हैं, जबकि ये मायूब बात नहीं है, बल्कि शरीयत इस्लामिया का एक हसास मसला है।
الہم والموت کہہ کر کے اس کی حساسیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے بلکہ مسئلہ بہت ہی حساس ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے لوگ پھوپھا سے پردہ معیوب سمجھتے ہیں. اگر کوئی عورت اپنے پھوپھا سے پردہ کرنے لگی تو لوگ ہنستے ہیں. اب یہ بتائیے پھوپھا اس عورت سے اس کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے. لہذا پھوپھا بھی یہ اجنبی ہے, غیر محرم ہے, لہذا پھوپھا سے بھی پردہ کیا جائے گا. اسی طریقے سے لڑکی خالو سے بھی پردہ کرے گی, اس لیے کہ اس کی بہن جب ایک شخص کے نکاح میں ہے تو جب تک اس کی بہن اس کے نکاح میں ہے تب تک تو اس سے شادی نہیں کر سکتا, لیکن اتفاق سے اگر اس کی بہن مر جائے تو سالی سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سالی جو خالو سمجھ کر کے پردہ نہیں کر رہی تھی, اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے, اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں, بلکہ وہ ایک علت آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ حرمت تھی, وہ علت جب زائل ہوگی تو اس کے لیے حلال ہو جائے گی. لہذا خالو سے بھی پردہ ضروری ہے, خالو سے پردہ ضروری, اسی طریقے سے پھوپھا سے بھی پردہ ضروری ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے بعض لڑکے ہوتے ہیں خالہ کی لڑکیوں سے بھی پردہ ہے کہ نہیں ہے, بھائی کی لڑکیوں سے بھی پردہ ہے, کسی بھائی کی لڑکیوں سے شادی ہو سکتی ہے, اس کے لیے حرام نہیں ہے, شادی ہو سکتی ہے. خالہ کی لڑکیوں سے بھی شادی ہو سکتی ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کی لڑکیوں سے بھی کوئی پردہ نہیں رہتا ہے, جبکہ پردہ یہاں بھی ضروری ہے. خالہ کی لڑکیوں کے ساتھ بھی پردہ ضروری ہے, وہاں بھی پردہ نہیں ہے. اور حقیقی خالہوں کو تو چھوڑو, یہاں تو بچوں نے عادت بنا لی ہے, کسی کو بھی راستہ چلتے کسی بھی گھر کی عورت کو خالہ بنا لیتے ہیں. 2-4 دفعہ خالہ بولے, اس کے بعد 5ویں مرتبہ جب اس گھر سے گزرے, او خالہ کیا حال ہے, اس کے بعد بغیر کچھ کہے ہوئے سیدھے گھر میں گھس جاتے ہیں. مسئلہ خالہ کا حال دریافت کرنا نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہے, اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش میں ہے. وہ خالہ کی طبیعت اور خالہ کی حالت سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں. تو حقیقی خالہ تو چھوڑو, یہاں جو نقلی خالائیں ہیں ان کے گھروں میں لوگ گھس جاتے ہیں اور گھر والے کوئی برا نہیں مانتے, اسے کوئی معیوب بات نہیں سمجھتے. اس طرح بے پردگی عام ہو چکی ہے. بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر نقاب پہننے کا رواج موجود ہے, لڑکیاں عام طور پر حجاب کے ساتھ باہر نکلتی ہیں, نقاب کے ساتھ باہر نکلتی ہیں, لیکن اندرونی جو زندگی ہے وہ بہت ہی بری ہے. وہ لوگ جو معاشرے کی نفسیات کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں ان کے اوپر یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ بظاہر ہمارا معاشرہ ایسا لگتا ہے کہ پردے کا اہتمام ان کے گھروں میں ہے, لیکن حقیقت میں اس پردے کے اہتمام سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ جن لوگوں کا داخلہ گھروں میں ممنوع ہے ایسے لوگ گھروں میں آتے جاتے ہیں اور گھر کی عورتیں ان سے کوئی پردہ نہیں کرتی. حالانکہ اس سلسلے میں کتنا حساس ہے ہمارا دین, کتنی حساس ہے ہماری شریعت, کہ امکان تھا کہ نگاہ خیانت کرے تو چہرے کا پردہ کر دیا گیا, امکان تھا کہ کان خیانت کرے, اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے پازیب کی جھنکار کو پردہ بنا دیا. اللہ اکبر. اور امکان تھا کہ ناک خیانت کرے تو حکم دے دیا گیا کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے. اور پورا سراپا جب مظن فحش بن گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. ایک بڑا بہترین نکتہ ذہن میں آیا کہ یورپ اپنے آپ کو بہت علم والا سمجھتا ہے, تہذیب والا سمجھتا ہے, تمدن والا سمجھتا ہے. قرآن حکیم کہتا ہے تمہارے ہاں تو بروج موجود ہے, تبرج موجود ہے, ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, تمہارے ہاں تبرج موجود ہے. تبرج کیسا؟ عورتوں کا تبرج. تبرج کی حقیقت کیا ہے؟ پورا سج دھج کر کے, لپسٹک لگا کر کے, غازہ پوت کر کے,
بالوں کو ایک خاص اسٹائل دے کر کے، ایک خاص لباس پہن کر کے، وہ لباس بھی کیسا، نہ پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی ہے نہ پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکا ہے. جسم کے جو کنٹورز ہیں، جسم کے جو نشیب و فراز ہیں، یہ بالکل ظاہر ہو جاتے ہیں. اسی کو تبرج کہتے ہیں. بروج کا مطلب ابھرا ہوا. قلعے کے اوپر جو برجیاں ہوتی تھی وہ بالکل ظاہر ہوتی تھی. اسی لفظ کو قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے کہ تمہاری پوری کی پوری بے حیائی ظاہر ہو چکی ہے. ہر ایک آدمی اپنی نگاہیں تم سے سینک سکتا ہے. یہ بے حیائی یہ علم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جہل ہے. اور تم عالم نہیں، تمہارا دور عالمانہ دور نہیں بلکہ جاہلیت کا دور ہے. قرآن حکیم نے اسے ترقی اور روشنی کا دور نہیں کہا بلکہ جاہلی دور فرمایا ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اگر کسی معاشرے کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر، کسی ملک کے اندر فحاشی پھیل جائے، عریانیت پھیل جائے، بے پردگی پھیل جائے، بے حجابی پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، تو ایسے معاشرے کو قرآن حکیم کہتا ہے یہ جانوروں کا، یہ جو ہے بے عقلوں کا معاشرہ ہے. اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کا معاشرہ نہیں ہے بلکہ یہ تو عین جاہلیت ہے، یہ تو جاہلوں کا معاشرہ ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. تمہارا دور یہ ترقی کا دور نہیں، روشنی کا دور نہیں، یہ جاہلیت کا دور ہے. کتنی بڑی حقیقت آشکارا کی گئی ہے.